بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک واقعہ وہ بھی ہے جو سید ابراہیم حافظ یا رغمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت ولیدی نے انہیں فرمایا، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ کریم کے سامنے میرے وسیلے پیش کرنا، انشاءاللہ حل ہوگا۔ مجھے اپنے آقا اور اپنے خالق جل جلالہ سے یہی امید ہے کہ وہ سیدنا و مولانا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان رفیع کے صدقے میں ایسا ہی کرے گا۔ یہ بات پھر صبح کی روشنی کی طرح پوری ہوئی۔ حضرت ابراہیم جب حج سے واپس آتے ہوئے معان کے مقام پر پہنچے تو سخت بیمار ہو گئے۔ ان کا رخ کعبہ کی طرف دوستوں نے پھیر دیا اور اہل معان کو آپ کے کفن و دفن کے لیے کچھ رقم دینے کا پروگرام بنایا۔ اللہ کریم نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے مرشد حضرت ولیدی کا وسیلہ ذات باری میں پیش کریں۔ انہوں نے ان کا ذکر کیا اور وسیلہ پیش کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا ان کا ڈھنگا ثقیل کھل گیا ہے اور بندھن ٹوٹ گئے ہیں۔ حاجیوں کے ساتھ اپنے شہر واپس آئے اور اس یادداشت کی تحریک تک صحت سے رہے۔ واقعہ یوں ہے کہ انصاری کے علاقہ شہر مالٹا میں آپ کے ذکر کا طریقہ نیا پہنچا تھا۔ مسلمانوں سے ایک مقید حاکم مالٹا کی مسجد کے قریب سے گزرا، ذکر سنا تو کہنے لگا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ انداز ذکر حضرت محمد حنفی مصری شافعی کا ہے۔ امیر نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ صاحب ذکر اولیاء حق میں سے ہے تو مجھے اس کے وسیلے سے قید سے نجات دے۔ رات آئی تو عیسائیوں نے اسے طوق پہنا کر قید میں ڈال دیا۔ وہ جیل میں سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک شخص زین کسے لگام لگائے ایک گھوڑا اس کے پاس لے کر آیا اور اسے سوار ہونے کے لیے حکم فرمایا، پھر ساحل سمندر تک ساتھ چلا اور اس جہاز میں بیٹھا دیا جو سکندر یہ جا رہا تھا۔ جب جہاز خشکی تک جا پہنچا، یہ امیر قیدی اس سے اتر پڑا۔ یہ خواب دیکھ کر جوں ہی وہ جاگا تو سچ مچ اپنے آپ کو سکندریہ میں پایا۔ نہ ہی وہ جیل تھی، نہ ہی وہ طوق موجود تھے۔ یہ قیدی پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ سعید علاقہ مصر کی جماعت کو بھی، جسے ان کے حکم نے ضامن میں قید کر رکھا تھا، ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ اس نے انہیں قید میں ڈال کر طوق پہنا رکھے تھے۔ حضرت حنفی کا ایک شاگرد اور خاص مرید جس کا نام غانم تھا، قیدیوں کے شہر سے آیا، حاکم کے پاس سفارش کی، لیکن یہ سفارش قبول نہ کی گئی۔ غانم بہت حیران پریشان ہوا، لیکن شرم کے مارے حضرت شیخ کی خدمت میں عرض نہ کر سکا۔ آخر یہ بات دل میں ٹھانی کہ حضرت شیخ کے ساتھ زبان سے نہیں دل سے بات کرے گا۔ حضرت کے پاس آیا اور یہ قیدیوں والا دل میں چھپائے رکھا۔ حضرت سے بذریعہ دل کے پیغام کی امید کہ آپ قیدیوں کو چھڑا دیں۔ پھر رات کو حضرت کی خدمت سے واپس آ گیا۔ صبح ہوئی تو پھر حضرت کے دولت کدہ کی طرف پلٹا اور دروازے کے سامنے چبوترے پر بیٹھ گیا۔ دفعتاً اس کے جیل والے قیدی آنگن کی طرف سے کھڑکی سے سر نکال کر اسے سلام کہنے لگے۔ اس نے حیران ہو کر انہیں دیکھا اور کہا، تمہیں کس نے آزاد کیا ہے اور کب آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، حضرت حنفی رضی اللہ عنہ کی برکت سے اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرما دی ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے، ہمارا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ قصہ یہ ہے کہ آج ہم سخت اذیت و کرب میں مبتلا تھے، طوق گردنوں میں تھے کہ ہم نے حضرت سے مدد مانگی اور پناہ چاہی۔ ایک بولا، پھر مجھے اونگ آ گئی۔ میں نے حضرت کو دیکھا کہ وہ تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں، اٹھو اور جیل سے نکل جاؤ۔ میں نے عرض کیا، حضور کیسے نکلیں؟ فرمانے لگے، میرے پیچھے چلو۔ اونگ ختم ہوئی، میں نے آنکھیں کھولیں تو طوق اتر چکے تھے اور حضرت جیل سے باہر جا رہے تھے۔ ہم سب اٹھے اور آپ کے نقش قدم پر چلے، مگر اب آپ نظر نہ آئے۔ ہمیں خوف ہوا کہ محافظ ہمیں دیکھ نہ لیں۔ ہم نے لاٹھی لی اور چلتے رہے۔
دیکھا تو جیل کا دروازہ کھلا ہے اور جیل کے محافظ دہلیزوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم دروازے سے نکلے تو انہوں نے ہماری طرف بالکل توجہ نہ دی۔ آگے بڑھتے تو راستے میں ہمیں کوئی بھی نہ ملا۔ ابھی اندھیرا تھا کہ جامع مسجد موعد پہنچ گئے۔ اب مؤذن صبح کی اذان دے رہا تھا۔ ہم نے مسجد میں جا کر نماز صبح ادا کی۔ اس کے بعد حضرت کے گھر آئے تو آپ کا دروازہ کھلا پایا۔ چنانچہ ہم آنگن میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ ہے ہمارا واقعہ اور ہم اس سے بڑے حیران ہیں۔ یہ واقعہ سن کر شیخ غانم رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ جس نے قید و بند کھول دیے تھے، پردے ہٹا دیے تھے، نگرانوں کو چپ کر دیا تھا، اسی نے راستہ چلنے کی ہمت دی اور دروازے کھول دیے۔ امام شارانی فرماتے ہیں، جب حضرت محمد خراسانی نجوم کا لڑکا احمد شدت مرض سے کمزوری کے باعث موت کے دروازے پر پہنچ گیا، جب حضرت عزرائیل اس کے روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت نے انہیں فرمایا، آپ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں، اس کی موت کا معاملہ منسوخ ہو گیا ہے۔ حضرت عزرائیل واپس تشریف لے گئے۔ آپ کا یہ بیٹا اس بیماری کے بعد 30 سال تک زندہ رہا۔ آپ فضا سے ضرورت کی ہر چیز پکڑ کر گھر والوں کو عطا کر دیا کرتے تھے، خواہ وہ چیز گھر کی ضرورت کی ہوتی یا کسی اور ضرورت کی۔ امام شارانی فرماتے ہیں کہ سلطان مراکش کی لڑکی سے آپ کی اولاد مغرب میں رہتی ہے۔ آپ کی کچھ اولاد عجم میں تھی، کچھ علاقہ مہند میں اور کچھ ملک تکرور میں تھی۔ ایک ہی وقت میں ان سب علاقوں کے لوگ خیال کرتے تھے کہ آپ ان کے پاس مقیم ہیں۔ ان صورتوں میں تبدیلی اور ان شکلوں میں تصرف کی وجہ سے بعض فقہا حضرات یہ اعتراض کرتے کہ آپ نے جمعہ نہیں پڑھا، لیکن فقہا ہی دیکھتے کہ وہ جمعہ مکہ مشرفہ میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت احمد فرماتے ہیں کہ حضرت اپنی لاٹھی کو حکم دیا کرتے تھے کہ ایک بہادر انسان کی شکل دھار لے، وہ اسی وقت انسانی شکل میں آ جاتی، آپ اسے حاجتیں پورا کرنے کے لیے بھیج دیتے، اس کے بعد وہ پھر لاٹھی بن جاتی تھی۔ آپ کا ایک مریض اپاہج ہو گیا، وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے آپ کی طرف بلانے کے لیے یہ کہہ کر آدمی بھیجا، ادرکنی، یعنی آپ میری دستگیری فرمائیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو وہ یوں کھڑا ہو گیا گویا اسے کبھی تکلیف ہی نہ تھی۔